الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تکبیرات تشریق کو تکبیرات تشریق کیوں کہتے ہیں، اس کے الفاظ کیا ہیں، اور سب سے پہلے ان الفاظ کو کن ہستیوں نے کہا، اور اب اس امت کے لیے تکبیرات تشریق کے احکام اور مسائل کیا ہیں۔ سامعین محترم، تکبیرات تکبیر کی جمع ہے۔ تکبیر کا معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، بعنوان دیگر اللہ اکبر کہنا۔ تشریق کا معنی ہے گوشت کو دھوپ میں سکانا۔ قربانی کے ایام میں جب فریج وغیرہ ایجاد نہیں ہوئے تھے تو لوگ گوشت کو دھوپ میں رکھ کے سکایا کرتے تھے، اس لیے ان ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور ان ایام میں کہی جانے والی تکبیرات کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ سب سے پہلے ان الفاظ کو کن ہستیوں نے کہا، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے اشارے پر اپنے اکلوتے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے لیٹا دیا اور ہاتھوں میں چھری لی، تو اس منظر کو اللہ کے فرشتوں نے بھی تعجب سے دیکھا، اور رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو دمبہ دے کر بھیجا کہ اس کو اسماعیل کے فدیے کے طور پر ذبح کروانا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پرواز کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان سے سن کر تمام فرشتوں نے بھی یہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو نیچے سے ہٹا کے دمبہ ذبح کروا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ رب العالمین نے مجھے بچا کر دمبہ ذبح کروا دیا، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تینوں شخصیات کے کہے ہوئے کلمات ہیں، اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ، اور واللہ اکبر وللہ الحمد جناب اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے ہیں کہ جب بھی ان کی قربانیوں کا وقت آتا ہے، اگرچہ قربانی کا وقت 10 سے لے کر 12 کے سورج غروب ہونے تک ہے، لیکن رب العالمین کو ان کے کہے ہوئے یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ جب یہ ایام آتے ہیں تو ان ایام سے ایک دن پہلے شروع کروا کر ایک دن بعد تک جناب خلیل، جناب جبرائیل اور جناب اسماعیل کی یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے، اور ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد اور عورت پر ان الفاظ کو کہنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ مرد بلند آواز سے اور عورت آہستہ آواز سے ان الفاظ کو کہے، لیکن کہنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مردوں کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، اس میں کسی نہ کسی کو یاد آ جائے گا تو تکبیرات کا ناغہ نہیں ہوگا، اور جس کو بھی یاد آئے وہ تکبیرات کہنا شروع کر دے، یہ نہ کہے کہ تکبیرات کہو، ورنہ اس کا واجب ترک ہو جائے گا۔ جب ایک بندہ کہے گا تو اس سے سن کر دوسرے لوگ بھی کہہ لیں گے۔ ان الفاظ کو کہنا ان ایام میں خصوصاً بلند آواز سے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار کہنا واجب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔